محترم، آج میں نے آپ کے سامنے یہ مسئلہ واضح کرنا ہے کہ غیر اللہ سے مدد مانگنا، اس کے بارے شرعی حیثیت کیا ہے؟ یا غوث یا علی مدد کہنا۔ تو ایک شخص کی ویڈیو دیکھنے کو ملی جس میں وہ کہہ رہے تھے کہ بھئی ما فوق الاسباب مدد مانگنا، وہ جس سے بھی ہو، نبی سے بھی ہو، انبیاء سے بھی ہو، وہ شرک لازم آتا ہے، وہ آدمی مشرک بن جاتا ہے۔ تو بہرحال پہلے آپ اس کی ویڈیو سنیں، پھر اس کے بعد میں اس کی وضاحت کرتا ہوں۔ مفتی صاحب، کیا نبی سے مدد مانگنا شرک ہے؟ کن عقائد کے ساتھ مانگنا شرک ہے؟ وضاحت فرما دیں۔ ما فوق الاسباب مدد جب بھی کسی سے مانگی جائے گی تو یہ عمل شرک کہلائے گا، چاہے فرشتے سے مانگے، نبی سے مانگے، قبر سے مانگے، پتھر سے مانگے، برابر ہے۔ سن لی تو پہلے میں آپ کو مسئلہ واضح کرتا ہوں کہ مدد طلب کرنا، دور سے مدد طلب کی جائے یا قریب سے، یعنی جو جس سے طلب کی جا رہی ہے وہ دور ہے یا قریب ہے، یا وہ اس دنیا میں موجود ہے یا اس دنیا سے چلا گیا ہے۔ مدد طلب کرنے والا، اس کا اعتقاد یہ ہو کہ یہ حقیقتاً مدد کرنے والے نہیں، مجازی طور پر ہیں، عطائی طور پر ہے، ذاتی طور پر نہیں ہے۔ تو اس اعتقاد کے ساتھ کوئی مدد طلب کرتا ہے یا یہ اعتقاد رکھتا ہے کہ یہ جو مدد کرنے والا ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کی عطا سے ہی ہے، میں جو اس سے مانگ رہا ہوں میں اس لیے مانگ رہا ہوں کہ یہ اللہ کی مجھے میری مدد کرے گا، اللہ کی عطا سے ہی مدد کرے گا، تو یہ اعتقاد ہو تو یہ شرک نہیں ہے۔ اس پر میں آپ کو دلائل پیش کروں گا۔ یہ جو انہوں نے بات کی کہ ما فوق الاسباب جو بھی مدد مانگے تو وہ شرک ہوتا ہے، یہ بات ان کی درست نہیں ہے۔ میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں، اگر کوئی شخص ما فوق الاسباب نہ ہو، ما تحت الاسباب ہو، لیکن آپ اس سے مدد طلب کریں، مدد طلب کرنے والے کا اعتقاد یہ ہو کہ یہ مدد طلب کرنے والا، یعنی یہ مدد دینے والا ذاتی طور پر مدد کرے گا، یعنی یہ اعتقاد کے ساتھ اگر مدد طلب کرتے ہیں تو کیا یہ شرک نہیں ہوگا؟ میں یہ آپ کو واضح کرنا چاہتا ہوں کہ جو فرق ہے وہ فرق ذاتی، عطائی، مجازی، حقیقی کا ہے۔ یہ جو انہوں نے فرق بیان کیا ہے نا، ما فوق الاسباب ما تحت الاسباب، یہ فرق کہیں منقول نہیں ہے۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اس فرق کو قرآن کریم سے، حدیث مبارکہ سے، کسی فقہائے کرام کے اقوال سے آپ اس کو ثابت کریں۔ یہ کہاں لکھا ہے؟ یہ آپ نے کہاں سے نکالا ہے؟ ما فوق الاسباب ما تحت الاسباب۔ باقی جو ہم فرق کرتے ہیں ذاتی اور عطائی کا، حقیقی اور مجازی کا، اس کے بارے میں میں آپ کو بزرگان دین کے اقوال پیش کروں گا۔ ابھی میں آپ کو حوالہ پیش کروں گا۔ میں آپ کو یہ کنفرم بتانا چاہتا ہوں کہ یہ ذاتی اور عطائی کا جو ہم فرق کرتے ہیں مدد طلب کرنے کے بارے میں، کوئی بھی شخص اس معاملے میں ایسی دلیل نہیں لا سکتا کہ جس میں یہ ہو کہ اگر کوئی شخص کسی سے مدد طلب کرتا ہے اور اس اعتقاد کے ساتھ مدد طلب کرتا ہے کہ یہ اللہ کی عطا سے ہی مدد طلب دیتے ہیں، یعنی مدد طلب کرنے والے کی نیت یہ ہوتی ہے کہ جس سے میں مدد طلب کر رہا ہوں تو وہ میری مدد کرے گا تو اللہ کے عطا سے ہی کرے گا، مجازی طور پر مدد طلب کرے گا، اگرچہ وہ کرامت نہیں کیوں نہ ہو۔ مقصد یہ ہے کہ وہ خود اپنی طرف سے مدد کرنے والا نہیں ہے۔ اس اعتقاد کے ساتھ مدد طلب کرنے والا مدد طلب کرتا ہے تو کوئی بھی اس کو ناجائز نہیں کہہ سکتا۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کسی قرآن کریم سے استدلال کر کے دکھائیں کہ جس میں یہ ہو کہ جن سے مدد طلب کی جا سکتی ہے، جو اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندے ہوں، اولیاء کرام میں سے شمار ہوتے ہوں، اولیاء کرام میں سے شمار ہوتے ہوں، بزرگان دین ہوں، اللہ کے ولی ہوں، پھر ان کے بارے میں یہ ہو کہ اگر کوئی ان سے مدد طلب کرتا ہے اور اس اعتقاد کے ساتھ کہ یہ اللہ کی عطا سے ہی مدد کرتے ہیں تو یہ شرک ہے۔ تو اس طرح کی دلیل آپ نہ قرآن سے دکھا سکتے ہیں، نہ حدیث مبارکہ سے دکھا سکتے ہیں، نہ فقہائے کرام کے اقوال سے دکھا سکتے ہیں، آپ کہیں بھی نہیں دکھا سکتے۔ یعنی یہ واضح جزیہ ہو، یہ میں ذکر کر رہا ہوں کہ بھئی جس میں یہ قاعدے موجود ہوں، عطائی اور ذاتی کا فرق، اور وہ بھی برگزیدہ بندوں سے، اولیاء کرام سے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں، وہ جو بتوں سے مدد طلب کرتے تھے
وہ بھی تو یہ سمجھتے تھے کہ بھئی اللہ کی عطا سے یوں مدد کرتے ہیں. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں بھئی وہ بت جو ہیں وہ مدد کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، نمبر 1. نمبر 2، کیا وہ بتوں کے ان کا جو اعتقاد تھا یہ صرف پکارنے کے علاوہ اور نہیں تھا ان کا معاملہ شرک کا؟ وہ تو ان کی اور بھی خرابیاں موجود تھیں. اور دوسری بات، وہ تو صلاحیت ہی نہیں رکھتے. میں آپ کو یہ بات کر رہا ہوں کہ آپ جو بزرگان دین کے بارے میں کہتے ہو، بزرگان دین کو، اولیاء کرام کو آپ بتوں کے ساتھ ملاتے ہو، اس بارے میں آپ کوئی دلیل بھی نہیں لا سکتے کہ جس بارے میں یہ ہو کہ یہ جو بزرگان دین اولیاء کرام ہیں تو ان کو نہیں پکارا جا سکتا، یہ مدد نہیں کر سکتے عطائی طور پر، یعنی مجازی طور پر بھی مدد نہیں کر سکتے. تو اس طرح کی دلیل آپ پیش نہیں کر سکتے. یعنی یہ جو میں نے آپ کو مسئلہ پیش کیا ہے اس پر میں آپ کو دلائل پیش کرنا چاہتا ہوں کہ جس میں یہ بات صریح ہوگی. میں آپ کو صریح بات پیش کر سکتا ہوں کہ جس میں بزرگان دین کی یہ بات ہوگی حقیقت اور مجاز، عطائی اور ذاتی کا فرق ہوگا. لیکن یہ جو لوگ ما فوق الاسباب ما تحت الاسباب کی بات کرتے ہیں تو یہ کہیں بھی یہ جزیہ ہمیں پیش نہیں کر سکتے، یہ جزیہ نہیں دکھا سکتے. تو بہرحال میں آپ کو یہ پیش کرنا چاہتا ہوں شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کی کتاب ہے تفسیر فتح العزیز، صفحہ نمبر 20 ہے. میں اس کا ترجمہ پڑھ رہا ہوں. کیا فرماتے ہیں؟ سمجھنا چاہیے. یہ گویا کہ آپ ان کو ہی سمجھا رہے ہیں جو یہ ما فوق الاسباب اور ما تحت الاسباب کا فرق کرتے ہیں، یعنی جو حقیقتاً بات ہے ان کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے اور لوگوں پر، دوسروں پر شرک کے فتوے لگانے ہوں تو اپنی طرف سے اصول بنا بنا کر شرک کے فتوے لگانا شروع کر دیتے ہیں. تو ان کے بارے میں ہی گویا کہ آپ فرما رہے ہیں سمجھنا چاہیے. کیا سمجھنا چاہیے؟ آپ فرماتے ہیں کسی غیر سے مدد مانگنا، کسی غیر سے مدد مانگنا بھروسہ کے طریقے پر کہ اس کو مدد الہی نہ سمجھے حرام ہے. یعنی یہ نہ سمجھے کہ بھئی مدد اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہوگی، یہ خود ہی مدد کرے گا، تو فرماتے ہیں کہ یہ حرام ہے. اور اگر توجہ حق تعالیٰ کی طرف ہے، اس کو اللہ کی مددگار، اس کو اللہ کی مدد کا ایک مظہر جان کر اور اللہ کی حکمت اور کارخانہ اسباب جان کر اس ظاہری مدد مانگی تو عرفان سے دور نہیں ہے اور شریعت میں جائز ہے، اور اس کو انبیاء اولیاء کی مدد کہتے ہیں. لیکن حقیقت میں یہ حق تعالیٰ کے غیر سے مانگنا نہیں ہے، لیکن اس کی مدد سے ہے. اب دیکھیں، لیکن اس کی مدد سے ہے. اب دیکھیں، آپ فرماتے ہیں کہ اس کو اولیاء انبیاء کی مدد کہتے ہیں کہ جس میں اعتقاد یہ ہو کہ حقیقت مدد فرمانے والا اللہ تعالیٰ ہی ہے. اس اعتقاد کے ساتھ اگر مدد طلب کرتے ہیں تو آپ فرماتے ہیں کہ یہ جائز ہے اور اس کو مدد انبیاء اور اولیاء کہتے ہیں. اب میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جنہوں نے یہ کہا کہ ما فوق الاسباب مدد مانگنا یہ شرک ہے، تو گویا کہ ان کے نزدیک جو لوگ ہم یہ مسئلہ بیان کر رہے ہیں ان کے نزدیک تو وہ بھی مشرک ہوں گے. یعنی یہ سمجھے نا، تھوڑی سی بات سمجھنے کی ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں ہمارے بزرگ نے کہہ دیا، ہمارے علماء نے کہہ دیا. میں ان سے پوچھتا ہوں آپ کے علماء پڑھے ہیں کہ یہ بزرگان دین پڑھے ہیں؟ بھائی جن کو یہ خود بھی اپنا پڑھا تسلیم کرتے ہیں وہ پڑھے ہیں کہ یہ خود پڑھے ہیں؟ جب یہ پڑھے ہیں تو ان کی بات مانی جائے گی. جب یہ کہہ رہے ہیں کہ جب مدد طلب کرنے والا مدد اس نیت سے طلب کرتا ہے حقیقتاً مدد اللہ تعالیٰ کی ہی ہے تو یہ جائز ہے. تو مزید آگے فرماتے ہیں کہ اللہ کے کام جیسے لڑکا دینا، رزق بڑھانا، بیمار کو اچھا کرنا، اس کی مثل کو مشرکین خبیث روحوں اور بتوں کی طرف نسبت کرتے ہیں اور کافر ہو جاتے ہیں. اور مسلمان ان امور کو حکم الہی یا اس کی مخلوق کی خاصیت سے جانتے ہیں، جیسے کہ دوائیں یا مغافیر یا اس کے نیک بندوں کی دعائیں کہ وہ بندے رب کی بارگاہ سے مانگ کر، توجہ، یہ آپ فرماتے ہیں کہ وہ ان کا اعتقاد یہ ہوتا ہے کہ وہ بندے رب کی بارگاہ سے مانگ کر لوگوں کی حاجت روائی کرتے ہیں اور ان مومنین کے ایمان میں اس سے خلل نہیں آتا. آپ فرماتے ہیں کہ مسلمانوں کے یہاں اس اعتقاد رکھنے سے خلل واقع نہیں ہوتا. اب جو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ مشرک ہیں، انبیاء سے مدد مانگنا جس سے بھی ہو جب ما فوق الاسباب ہے، تو ان کو تھوڑا سا سوچنا چاہیے، ان کو اپنی زبان کو لگام دینی چاہیے، غور کرنا چاہیے، فکر کرنی چاہیے، لوگوں کو گمراہی سے بچانا چاہیے. بھئی آپ کس طرف لوگوں کو لے کر جا رہے ہیں؟ جب بزرگان دین اولیاء کرام کا عقیدہ یہ ہے،
آپ اپنی طرف سے یہ عقیدہ بنا کر کیوں لوگوں کو فتنے میں ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں؟ تو بہرحال مزید میں آپ کو ایک اور حوالہ اور بھی پیش کر دیتا ہوں کہ جس میں جو ہے نا اسی کی وضاحت ہے۔ اب یہ جو کہتے ہیں یا غوث آپ پکارتے ہو یا المدد یا علی مدد کہتے ہو، اس سے آپ شرک ہو گیا، مشرک بن گئے ہو۔ اب یہ قصیدۃ النعمان میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، میں آپ کو ترجمہ کرنا چاہتا ہوں، یا اکرم الثقلین، آپ فرماتے ہیں یا کنز الورا، یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ کے بارے میں آپ فرماتے ہیں یا اکرم الثقلین۔ اب یہ شرک ہو گیا آپ کے نزدیک تو، کیونکہ یا آ گیا ہے، کیونکہ آپ کہتے ہو کہ یا علی مدد کا نام مشرک، یا غوث پاک کا مشرک۔ تو بہرحال یہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہیں جن کے آپ مقلد ہیں، جو فقہا کے بزرگان دین میں سے شمار ہوتے ہیں، جو گویا کہ فقہ کے بڑے امام ہیں۔ وہ فرماتے ہیں یا اکرم الثقلین کہ اے موجودات سے اکرم اور نعمت الہی کے خزانے جو اللہ نے آپ کو دیا ہے مجھے بھی دیجئے، اللہ نے آپ کو راضی کیا ہے آپ مجھے راضی فرمائیے، میں آپ کی سخاوت کا امیدوار ہوں، آپ کے سوا ابو حنیفہ کا خلقت میں کوئی نہیں۔ یہ دیکھیں اب اس میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ صریح مدد طلب کر رہے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہی مدد طلب کر رہے ہیں۔ تو یہ سمجھ لینا کہ بھئی یہ مطلق مشرک ہو گئے ہیں، یہ شرک ہو گیا ہے، یہ بات ان کی درست نہیں ہوگی۔ مزید آگے اور وضاحت اس کی پیش کروں آپ کو کہ یا اکرم الخلقی، یہ قصیدہ بردہ میں ہے، یا اکرم الخلقی مالی من الوذ به سواک عند حلول الحادث الاممی۔ امام بصیری رحمۃ اللہ علیہ آپ اے فرماتے ہیں اے تمام مخلوق سے بہتر میرا آپ کے سوا کوئی نہیں جس کی میں پناہ لوں مصیبت کے وقت۔ اب یہ بھی مدد طلب کر رہے ہیں، تو ان کا یہ سمجھ لینا کہ بھئی اگر کوئی شخص مدد طلب کرتا ہے ما فوق الاسباب، اس میں کوئی صحیح وضاحت ہے ما فوق الاسباب کی، ما تحت الاسباب کی؟ یہ جو امام سید شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے بات کی ہے، کیا اس میں کوئی فرق ہے؟ ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے بھائی، فرق حقیقی مجازی کا ہے، ذاتی عطائی کا ہے، یہ فرق ما فوق الاسباب ما تحت الاسباب کا نہیں ہے۔ اب میں مزید آپ کو اور بزرگان دین کے صرف نام اور حوالے گنوانا چاہتا ہوں جن کا یہ نظریہ، جن کی اقوال افعال سے یہی بات ثابت ہوتی ہے کہ مدد طلب کرنا جائز ہے، جبکہ حقیقتاً مدد کرنے والا اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ اس نظریے سے کسی سے مدد طلب کرنا اولیاء کرام بزرگان دین سے، تو اس کے بارے میں آپ کو چند بزرگان دین کے حوالے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اب ان لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ بھائی دیکھو تو صحیح، آپ نے جو مطلق ایسے کفر مشرک کہہ دیا، آپ نے کیا سوچا نہیں ہے کہ یہ آپ کا شرک کہنا کن بزرگان دین پر لاگو ہو سکتا ہے؟ بھئی آپ تھوڑا سا غور تو کریں، غور و فکر کریں، کوئی بات کرتے ہیں تو اس کو سوچیں سمجھیں، یہ نہیں آپ نے ذہن میں جو بات آئی اس کو کر دیں، اس میں غور کرنا چاہیے۔ اب میں آپ کو چند ایک حوالے پیش کرنا چاہتا ہوں، میں صرف نام اور حوالہ دوں گا کیونکہ ٹائم کے مختصر ہونے کے لحاظ سے، باقی اس کی پوری وضاحت تفصیل ذکر نہیں کروں گا۔ ہاں جس کو چاہیے ہوگی تو وہ کمنٹ سے میں پوچھ سکتا ہے، تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ میں اس کی مکمل وضاحت بھی پیش کر سکتا ہوں۔ اب سنیں بھائی، علامہ ملا، یعنی یہ جو بزرگان دین کے میں نام لے رہا ہوں، ان کے اقوال افعال سے یہ باتیں ثابت ہوتی ہیں کہ غیر اللہ سے مدد طلب کرنا جائز ہے، وہ ما فوق الاسباب ہو ما تحت الاسباب ہو۔ ہاں یہ نظریہ ضرور ہو کہ حقیقتاً مدد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ہی ہے۔ یہ علامہ علی قاری رحمۃ اللہ علیہ ہیں، نزہۃ الخاطر صفحہ 98، شیخ نور الدین ابو الحسن علی بن یوسف بہجت الاسرار و معدن الانوار صفحہ نمبر 197، عبداللہ یافعی علیہ رحمہ خلاصہ صفحہ نمبر 168، علامہ عبد المعالی، یہ ترجمہ ہے تحفۃ القادریہ صفحہ نمبر 58، غلام محمد بن یحییٰ، یہ ہے ترجمہ قلائد الجواہر صفحہ نمبر 63، شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اخبار الاحیار صفحہ نمبر جو ہے اس کا 39 ہے، شاہ عبد الرحیم
شاہ اسماعیل اور ان کے ناقدین صفحہ نمبر 200، شاہ ولی اللہ محدث دہلی فیوض الحرمین صفحہ نمبر 123، اور اسی طرح شاہ عبدالعزیز محدث دہلی فتاوی عزیزیہ صفحہ نمبر 191، علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر رول بیان جلد نمبر 2، قاضی ثناء اللہ پانی پتی تفسیر مدری جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 155، مجدد الفسانی مکتوبات امام ربانی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 324، ابو سعود تفسیر ابو سعود جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 398، علامہ علوسی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر المعانی جلد نمبر 12 صفحہ نمبر 597، علامہ علاء الدین خازن الباب التاویل جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 530، ابو عبداللہ مفاتیح الغیب جلد نمبر 18 صفحہ نمبر 461، امام اعظم ابو حنیفہ جلد میں نے پیش کیا آپ کو تو قصیدۃ النعمان، اسی طرح امام بصیری رحمۃ اللہ علیہ جو ہے اپنے قصیدہ بردہ شریف میں، یعنی یہ چاند ایک بزرگان دین کے جو میں نے نام لیے ہیں آپ کو، ان کی جو میں نے کتابیں آپ کو بیان کی ہیں، تو یہ سمجھیں کہ ان کتابوں کے حوالہ جات میں اقوال سے افعال سے آپ کو یہ باتیں ملیں گی کہ ان کا نظریہ بھی یہی ہے کہ غیر اللہ سے مدد طلب کی جا سکتی ہے، انبیاء کرام اولیاء کرام سے مدد لی جا سکتی ہے، ما فوق الاسباب ما تحت الاسباب کا کوئی فرق نہیں ہے، ہاں فرق وہی ہے ذاتی حقیقی، مجازی اور حقیقی، ذاتی عطائی، یعنی یہ فرق ہے، باقی یہ جو فرق یہ کرتے ہیں یہ فرق موجود نہیں ہے۔ رہ گئی تھی میری کہ جہاں بھی آپ کو یہ مسئلہ ملے کہ مدد طلب کرنا شرک ہے تو اس کو آپ نے فوری طور پر سمجھ لینا ہے کہ اس کا معنی یہی ہے کہ جو شخص ذاتی اعتقاد رکھتے ہوئے ما فوق الاسباب مدد طلب کرتا ہے، یعنی فوری طور پر آپ کے ذہن میں یہ مسئلہ آ جانا چاہیے۔ جہاں بھی کہیں ملے، کتابوں میں ملے، فقہا بزرگان دین کی کتابوں میں ملے، تو اس کا معنی یہی ہوگا کہ بھائی جو عقیدہ رکھے ذاتی کا حقیقی کا کہ یہ جو بزرگ ہیں حقیقتاً مدد یہی کرتے ہیں، اس اعتقاد کے ساتھ کوئی آدمی مدد طلب کرے گا تو یہ درست نہیں ہوگا، یہ شرک کے زمرے میں آئے گا۔ باقی یہ ہے کہ اگر آپ کہیں نہیں یہ کہاں سے ثابت ہو گیا، اس سے تو یہ بات تو ثابت نہیں ہو رہی، وہ بزرگ نے تو مطلق بیان کر دیا، بھائی مطلق بیان کر دیا تو ہمیں ایسا معنی بیان کرنا ہوگا کہ جس کی وجہ سے جو ان کا دوسرا معنی ہے کہ جہاں وہ کہہ رہے ہیں مدد طلب کی جا سکتی ہے تو وہ معنی اور یہ معنی دونوں درست ہو جائیں۔ اگر آپ اسی کو مطلق قرار دیتے ہیں تو ہم دوسروں کو مطلق آپ کو دکھا دیں گے وہاں مطلق ہے، تو بہرحال ہم ایسا معنی لینا ہے جس میں کوئی تضاد وغیرہ نہ ہو۔ دوسری بات یہ ہے کہ قرآن کریم کی آیات مختلف ہیں، یعنی کسی میں ہے کہ مدد طلب کی جا سکتی ہے، کسی میں ہے کہ مدد طلب نہیں کی جا سکتی، یعنی جس میں یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ سے ہی مدد لینی ہے۔ اب قرآن کریم میں ایاک نستعین، تو اس میں ہم یہی کہتے ہیں کہ اس کا معنی کہ خاص کر ہم تجھ سے ہی مدد طلب کرتے ہیں۔ اب یہ مطلق ہے، اب اس مطلق میں تو یہی ہے کہ مدد صرف اللہ تعالیٰ سے ہی طلب کی جا سکتی ہے اور اس کے علاوہ کسی سے بھی نہیں طلب کی جا سکتی، لیکن پھر اس میں انہوں نے کہا اصول ہے کہ بھئی ما فوق الاسباب ما تحت الاسباب۔ ہم کہتے ہیں کہ بھئی جب آیت کریمہ مختلف ہیں، اگر آیت کریمہ دو طرح کی بھی ہوں مختلف بھی ہوں تو آپ یہ اصول بیان کر سکتے ہو ما فوق الاسباب ما تحت الاسباب، تو یہ اصول کیوں نہیں بیان ہو سکتا کہ بھئی حقیقی اور مجازی، عطائی اور ذاتی یہ بھی فرق ہو سکتا ہے۔ بزرگان دین نے اس طرح کے فرق بیان کیے ہیں جو کہ حوالہ میں نے آپ کے پہلے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا حوالہ پیش کر دیا ہے۔